السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں خواب کیوں آتے ہیں اور خواب کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اور سورہ یوسف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواب سے ہی پورا قصہ شروع کیا ہے۔ خواب جو ہے رؤیا اور رؤیہ دو لفظوں سے ہوتا ہے۔ رؤیا آخر میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خواب جو ہمیں رات کو خواب نیند میں آتے ہیں، اور دوسرا رؤیا جو گول ہاتھ سے ہوتا ہے، جو ہم جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب بن لیتے ہیں، یہ وہ خواب ہوتے ہیں۔ اور نیند چونکہ موت کی بہن ہے، جو جس طرح سے موت میں ہماری روح ہمارے جسم سے آزاد ہو جاتی ہے، ہمارا جسم نیند اور آرام کی حالت میں آ جاتا ہے، اسی طرح سے ہماری نیند میں بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے جسم کو چونکہ آرام دینا ہوتا ہے تو ہمیں انکانشیس کر دیتا ہے، اس وقت ہماری روح کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ خواب ہمیشہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دل کی بات، نمبر 2 شیطان کا ڈراوا، اور نمبر 3 اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ ہم عام لوگوں کو تینوں طرح کے خواب آتے ہیں، لیکن پیغمبروں کو صرف اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اور یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں، نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا اور وہ 80 سال کے بعد سچ بھی ہو گیا۔ تو سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی ان کی تفسیر، ان کی تعبیر ہمارے سامنے ضرور آتی ہے۔ اسی لیے جب ہمیں کوئی خواب آئے تو صبح اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے نیند سے بیدار ہوتے ہی صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر کہ اس اللہ نے جو نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، اس سے ہمیں دوبارہ زندگی کی طرف رواں دواں کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے افعال اور اعمال کیا ہیں۔ اگر تو ہم عشاء کی نماز پڑھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتوں کے مطابق سوتے ہیں، رات کو تینوں کل پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ کے، تسبیح فاطمہ یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے دائیں کروٹ سوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی خواب نہیں آئیں گے۔ اور اگر آ بھی جاتے ہیں تو اللہ اس کے لیے ہماری کوئی اچھا سبب بنائیں گے، اس کی کوئی اچھی تعبیر یا تفسیر نکلے گی۔ لیکن اگر ہم ایسے ہی باتوں میں مشغول ہوتے ہوئے لا یعنی کام کرتے کرتے سو گئے ہیں، جس میں ہم نے کبھی باوضو ہو کر سونے اور دعائیں پڑھ کے سونے کا سوچا ہی نہیں ہے، تو پھر یقیناً ہمیں شیطانی خواب ہی آئیں گے۔ اور وہ شیطانی خواب جو ہے وہ کوئی ڈراوا نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی شیطان پریشان ہمیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ جب بھی صبح اٹھیں، اپنے ناک کو اپنے بائیں ہاتھ سے 3 بار جھاڑ دیں، کیونکہ رات کو شیطان ہمارے ناک کے اوپر سوتا ہے، اور جیسے ہی صبح اٹھتی ہے تو ہم نے اٹھنا ہوتا ہے، شیطان ہمیں سلا دیتا ہے، کہتا ہے نم سو جا سو جا سو جا، یہاں تک کہ ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے۔ جب فجر قضا ہو جاتی ہے تو وہ ناک کے اوپر ہی پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، ہمیں آلودہ کر دیتا ہے۔ اور جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں، رات کے کچھ خواب پریشان ہمیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اور بے چینیاں ہوتی ہیں۔ وہ بے چینیاں اس لیے ہیں کہ ہم نہ تو سنت کے ساتھ سوئے تھے، نہ ہی سنت کے ساتھ بیدار ہوئے تھے۔ اور جو سائیکالوجی کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد ہمارا 1 سے 1.5 منٹ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں رات کے خواب کو یا ماضی کی کسی بات کو یاد کرتے ہیں تو سارا دن اسی پریشانی میں گزرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ صبح اٹھتے ہی اگلی زندگی کی فکر کرو، اللہ کا تشکر کرو، شکر کرو کہ اللہ نے زندگی دوبارہ دے دی ہے، اور اگلی دن کی جو پلاننگز ہے وہ کرنا شروع کر دو۔ اور اگر برا خواب آ بھی جاتا ہے، ہم کچھ پریشان ہو بھی جاتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ بائیں طرف ہلکا ہلکا 3 بار تھونکنا ہے اور پڑھنا ہے اعوذ باللہ من شرہا ومن شر شیطان، کیونکہ اللہ کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اور اس کے ساتھ ایک اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی. اگر خواب ہمیں بہت کلیئر یاد ہے اور اس خواب میں کوئی بہت ہی بری چیز ہے، پریشان کن چیز ہے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئۃ الاحلام. اور اگر بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے اس خواب کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اب کیا وہ خواب میں کسی کو بتاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں سمجھا دیا. اگر تو وہ خواب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پریشان کن ہے، تو فوراً اٹھ کے بائیں طرف تھونکے اعوذ باللہ پڑھیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں پریشان کن شیطان والی، وہ پڑھ لیں جو ابھی میں نے بتائی ہیں. یا پھر اس کے بعد اس شخص کو دیکھا جائے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر ہر انسان کے لیے مختلف ہوا کرتی ہے. کوئی عالم ہے، نیک ہے، باوضو رہنے والا ہے، نمازی ہے، پرہیزی ہے، اس کے لیے کوئی اور اس کی تعبیر ہوتی ہے. ایک عام شخص ہے جس کا نمازوں اور وضو اللہ کی سنتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ تمام خواب جو ہیں وہ الگ تعبیر رکھتے ہیں. اپنا خواب پہلی بات تو یہ ہے کبھی کسی کو نہ بتائیں، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے. ہمیں نہیں پتہ کون سا خواب اچھا ہے اور کون سا برا ہے، کیونکہ جب تک خواب ہم کسی کو نہیں بتاتے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، اور اگر برا ہوا تو وہ پورا نہیں ہوگا، اگر اچھا ہے تو اللہ کبھی نہ کبھی ہماری زندگی میں اس کو انشاءاللہ سچ کر دکھائے گا. اور اگر ہمیں خواب کسی کو بتانا بھی ہے تو کسی ایسے شخص کو بتایا جائے جو اللہ والا ہے، جو نیک ہے، صالح ہے، اور وہ ہمیں اچھی تعبیر بتائے گا. خواب کی تعبیر بتانے والے بھی سن لیں، جب بھی کسی کو خواب کی تعبیر بتائی جائے تو ہمیشہ اس خواب کی تعبیر کو اچھے الفاظ میں کنورٹ کیا جائے، بتاتے ہوئے اگلے انسان کو حوصلہ دیا جائے، اچھی امید دی جائے. اور اگر اس کو نظر آ بھی رہا ہے کہ یہ خواب کچھ اچھا نہیں ہے تو وہ اس خواب کو یہ مت بتائے کہ یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ الفاظ نکال لیتے ہیں خواب اچھا نہیں ہے یا اس میں یہ غلط بات ہے یا یہ جرمانی بات ہے، تو اس وقت وہ خواب ویسے ہی سچا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتانے والا بتاتا ہے. اس لیے خواب کی تعبیر بتانے والے بھی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ خواب کچھ صحیح نہیں ہے تو وہ یہ کہیں کہ صدقہ کریں، نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس جو خواب کی نحوست ہے وہ ٹال دیں گے. اور اگر خواب اچھا ہے یا درمیانہ سا ہے تو وہ خوب خواب کی تعریف کریں، خواب کے بارے میں اچھے الفاظ کہیں، اس بندے کی تعریفیں کریں اور اس کو تلقین کریں کہ وہ نماز روزے کی پابندی کرے، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کے الفاظ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جیل کے جو ساتھی تھے ان کی جو تعبیر بتائی وہ ویسے ہی پوری ہو گئی. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو اپنا خواب بتایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر کی وہ پوری ہو گئی. تو مختصر یہ ہے کہ اگر ہمیں خواب آتے ہیں تو یہ خواب زیادہ تر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یا ہمارے دل کی کوئی بات ہوتی ہے، یا وہ جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے سب کانشیس میں کہیں پڑا ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے. کبھی کبھار اللہ کا اشارہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اگر یہ خواب کوئی اشارہ ہے تو اس کو میری زندگی میں بہتری کے طور پر لے آ، اور اگر یہ شیطان کا ڈراوا ہے یا شیطان کی طرف سے ہے تو شیطان کو مارنے والے وہ الفاظ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں وہ پڑھیں. اپنا خواب کبھی کسی کو مت سنائیں، اور اگر کسی کو سنائیں تو اس سننے والے کو چاہیے، تعبیر بتانے والے کو چاہیے خواب کی اچھی تعبیر کرے، چاہے خواب اچھا نہ بھی ہو، تاکہ سننے والا مطمئن ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح علم کی رہنمائی کرے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.